बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक हमारे दोस्त ने फरमाइश की थी, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि ये एसएलई एक बीमारी है कि इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस इसे कहते हैं। ये क्योंकि एक रेयर सी बीमारी है, इतनी ज़्यादा आम नहीं है और ज़्यादा कॉमन जो है ये ख़वातीन में होता है। तकरीबन 90% में इससे ख़वातीन मुतासिर होती हैं और ज़्यादातर वो ख़वातीन जिनकी उम्र 20 से लेकर 30 साल तक होती है। इसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून ये ऐसी बीमारी होती है जो आपके अपने इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और इसकी डिटेल में क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता, वो आपके लिए मुश्किल होगा समझना, लेकिन समझने के लिए इसको हम मल्टी सिस्टम डिजीज़ कहते हैं। यानी इसमें आपके जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं उसमें ये बीमारी होती है, हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। यानी एक को हम माइल्ड कहते हैं, यानी जिसमें थोड़ी सी ये बीमारी हो, बाकी ज़्यादा अलामात ना हो। दूसरे को हम मॉडरेट, उसमें दरमियानी सतह की बीमारी, और एक शदीद किस्म की बीमारी। तो इसकी जो आम एक सबसे ज़्यादा यानी वो अलामत है वो ये है कि यहाँ पे एक रैश बन जाता है। ये एरिया जो होता है इसमें सुर्खी सी हो जाती और बिल्कुल इसको हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं। बटरफ्लाई रैश ये इस एरिया में होती है। ये इसका एक डायग्नोस्टिक, ये तकरीबन काफ़ी जो इसके पेशेंट्स होते हैं उसमें मोर देन 50% लोगों में ये रैश हो सकता है। दूसरा इसमें जॉइंट पेन होता है, यानी ये आपके जो जोड़ हैं इसमें दर्द और स्वेलिंग हो जाती है। काफ़ी सूजन होती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब ये लोग सुबह उठते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है और जोड़ जो हैं उसमें सूजन भी हुई है और दर्द सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों में देखा गया है कि उनकी जो ये उंगलियां हैं, ख़ासकर इसकी जो शरियानी हैं या रगें जो हैं इसकी, वो तंग हो जाती हैं, जिसको हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं या पेरिफेरल इस्कीमिया भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसकी निशानी ये होती है कि ये जो उंगलियां होती हैं ये ज़्यादा, इसमें सफ़ेदी ज़्यादा आ जाती हैं और यहाँ तक इसकी जो सिरे हैं यहाँ तक खून पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता। तो ये वाइटिश फिंगर्स जो हैं, यानी बिल्कुल सफ़ेद फिंगर्स, ये भी इसकी एक निशानी है। ख़ासकर इसको हम रेनॉल्ड्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है, यानी इन लोगों में ये होता है। ये बीमारी ज़्यादातर यानी ख़ानदान में अगर एक दो लोग मुतासर हों तो उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी फैमिलियल टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है। इन लोगों को ये जोड़ों के दर्द के अलावा अक्सर औकात बुखार वग़ैरह भी रहता है और साथ में अक्सर चूँकि जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, तो मल्टी सिस्टम में ये है कि कभी कभी गुर्दे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। आपके इवन लंग्स भी, यानी फेफड़े जो है वो मुतासर हो सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन उसमें हो सकता है। इस तरह दिल पे भी उसका असर हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों में देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और उनकी ख़ासकर नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। इसलिए इसमें काफ़ी देखा गया है कि अगर ये शुरू में आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए और कंट्रोल हो तो ये ज़्यादा शदीद किस्म के स्टेज तक फिर अक्सर नहीं पहुंच पाता और स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है, यानी आहिस्ता आहिस्ता
اس میں انوالومنٹ آتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی اس بیماری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک ہی غائب ہو جاتی ہیں، 1 سال 2 سال تک بھی، 3 سال تک غائب رہتی ہے، پھر اس میں فلیئر آ جاتا ہے۔ جن لوگوں میں نے آپ سے کہا کہ یہ ریش ہو، اور ایک تو یہ فیس کا ریش میں نے آپ کو بتا دیا جو سرخی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کو ہم ڈسکارڈ ریش کہتے ہیں، وہ ہاتھوں پر بھی گول سا سرخ سا نشان ہوتا ہے، یہ بھی ریش اس کی ایک علامت ہے۔ تو ان لوگوں کو خاص کر، جن لوگوں میں ریش ہو، ان کو دھوپ سے خاص کر بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی طرف۔ تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز، یہ ہم کراتے ہیں۔ اگر یہ پازیٹیو ہو اور ساتھ میں اس میں باقی جو علامات ہیں وہ ہوں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو SLE کی بیماری ہے، سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس کی۔ اینٹی فاسفولیپڈ اینٹی باڈیز کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ بھی کراتے ہیں۔ باقی بھی کچھ ٹیسٹس ہیں، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں اتنی آپ کو۔ تھوڑا سا اس میں یہ کہ ڈاکٹر سے ریگولر رابطے میں رہنا چاہیے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریگولر جاری رہے اور بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں ہو۔ اس کی ٹریٹمنٹ پہ تھوڑا سا میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ اگر مائلڈ ڈیزیز ہو، تھوڑی سی ڈیزیز ہو، یعنی بہت زیادہ علامات نہ ہوں، تو اس میں ہم ایون بعض اوقات صرف پین کلرز دیتے ہیں، اور اگر ایک ہائیڈروکسی کلوروکوین نامی ایک میڈیسن ہے تو وہ بھی اس میں دیتے ہیں۔ لیکن اگر درمیانی شدت والی ڈیزیز ہو اس میں، اور علامات بھی ایسی ہوں، تو اس میں اسٹیرائڈز دیتے ہیں اور ساتھ میں امیونو سپریسنٹ میڈیکیشنز دیتے ہیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ سیویئر ہو تو یہی اسٹیرائڈز اور امیونو سپریسنٹ، جس میں آپ یہ ایزاتھیوپرین ہو گئی، اور اس طرح میتھوٹریکسیٹ ہو گئی، یا مائکوفینولیٹ ایک ڈرگ ہے، وہ بھی بہت اگر شدید قسم کی بیماری ہو تو اس میں دے سکتے ہیں۔ پھر اس کی اپنی ڈوز ہے، اور وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال یہ ساری دوائیاں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پہلے ڈاکٹر آپ کی بیماری کی سٹیجنگ معلوم کر لے کہ یہ کس سٹیج میں ہے، تو پھر اس طرح اس کی ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اس میں جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹیرائڈز کی ہے، کیونکہ اسٹیرائڈ مین سٹے آف ٹریٹمنٹ ہے۔ تو وہ جب دیتے ہیں تو اس کو کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ معدے وغیرہ کی دوائیاں وہ خاص کر ریگولر لے لیں، چونکہ اسٹیرائڈ جب آپ ریگولر یوز کرتے ہیں تو معدے کے لیے پھر اس پہ کافی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو شروع میں بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کو یہ ریش ہو تو ریش کو ان کو سن لائٹ سے بچنا چاہیے۔ اگر زیادہ ایسی جگہ پہ یہ لوگ جائیں کہ جہاں پہ دھوپ زیادہ ہو تو پھر سن بلاک کریم کا اس ریش کے اوپر یوز کریں، اور بھی جو ایسی جگہ ہیں جو دھوپ میں ایکسپوز ہوں تو ان پہ بھی سن بلاک کریم لگائیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خاص کر نیند کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی نیند جتنی بہتر ہوگی اتنی ان کی تکلیف بھی کم ہوگی۔ ان کی اکثر جو نیند ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے۔ دوسرا، ان کے ڈپریشن کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ڈپریس نہ ہوں، ان اینٹی ڈپریسنٹ وغیرہ بھی ساتھ میں یوز کرنی چاہیے، چونکہ شروع میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ 20 سال سے 30 سال کی خواتین میں یہ عام ہے۔ تو ان لوگوں میں چونکہ یہ ایسی ایج ہے خواتین کی جن میں زیادہ تر چونکہ ان کی پریگننسی ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جب پریگننسی ہوتی ہے تو ان میں کوئی خاص اس وقت تکلیف کم ہوتی ہے، اور اکثر ڈاکٹر جو چونکہ اس کی خاص کر یہ جو امیونو سپریسنٹ ڈرگ ہیں وہ ڈاکٹر سٹاپ بھی کر لیتے ہیں، چونکہ وہ نہیں دینی چاہیے پریگننسی کے دوران۔ لیکن پریگننسی کے بعد اکثر اس میں ایک فلیئر آتا ہے، یہ بیماری ذرا بڑھ جاتی ہے۔ تو
اس کا پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ جو جس طرح پریگننسی کا بتا دیں، اور اگر آپ فیڈنگ بھی کر رہی ہیں بچے کو تو اس کا بھی بتا دیں تاکہ وہ آپ کی جو میڈیسن کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس حساب سے کر لیں۔ پروگنوسس جو ہے اس کی کافی یعنی چونکہ یہ ایک لانگ لاسٹنگ ڈیزیز ہے، کافی عرصے تک یہ چلتی ہے اور اتنی زیادہ خطرے کی اس میں کوئی بات نہیں، لیکن ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے، ڈاکٹر سے ریگولر رابطے میں رہنا چاہیے اور بیماری کنٹرول ہوگی تو انشاءاللہ اس میں کافی اس طرح کوئی خاص کمپلیکیشنز جلدی نہیں ہوتے، لیکن جب اکثر میڈیسن اچانک ہی اکثر پیشنٹ تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے میڈیسن خود ہی سٹاپ کر لی یا میں ٹھیک ہو گئی تھی پھر اس لیے میں نے سٹاپ کر لی، تو ان میں پھر یہ فلیئر میں اس کو ذرا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو ڈوزز بہت زیادہ بڑھانی پڑتی ہیں، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریگولر ٹریٹمنٹ لیتے رہیں تو انشاءاللہ بیماری ملٹی سسٹم ہے، مختلف سسٹمز انوالو ہوتے ہیں لیکن کنٹرول میں رہتی ہے اور زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔